جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ ناپاک ہے، وہ پلیت ہے، وہ نجس ہے، اس کی روح نجس ہے، اس کا دل پلیت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لاتا ہے وہ پرہیزگاری کرتا ہے، جو صحیح پرہیزگاری نہیں کرتا وہ صحیح ایمان نہیں لاتا، وہ ناپاک ہے۔ جو صحیح ایمان لاتا ہے اور وہ صحیح پرہیزگاری کرتا ہے وہ پاک ہے، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آزمائے گا کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے، کون پیغمبر علیہ السلام پر صحیح ایمان لاتا ہے اور کون پیغمبر علیہ السلام پر صحیح ایمان نہیں لاتا ہے، اور کون پیغمبر علیہ السلام پر صحیح ایمان نہیں لاتا۔ جو پیغمبر علیہ السلام پر صحیح ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھی صحیح ایمان لاتا ہے، جو پیغمبر علیہ السلام پر صحیح ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھی صحیح ایمان لاتا ہے۔ جو صحیح ایمان لاتا ہے وہ پاک ہے، جو صحیح ایمان نہیں لاتا وہ خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک ناپاک کو پاک سے جدا کرتا رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے معیار پر صحیح پرہیزگاری کرتا ہے وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اب اپنا حکم دے دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آخری بات بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ تم مومنوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیامت تک آئیں گے ایمان لانا۔ جو پیغمبر علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں ان پر بھی، اور جو پیغمبر علیہ السلام قیامت تک آتے رہیں گے ان پر بھی ایمان لانا۔ اب ان پیغمبر علیہ السلام کی نشانی یہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام قیامت تک آتے رہیں گے وہ غیب کا علم جانتے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے غیب کا علم جانتے ہوں گے، وہ قیامت تک کا علم جانتے ہوں گے، وہ تمہاری دل کی باتوں کو جانتے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے دل کی باتوں کو جانتے ہوں گے۔ ان پر ضرور ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا دار لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا غیب ظاہر کر دے، ایسے دنیا دار لوگوں پر اپنا غیب کو مطلع کر دے، مگر اپنے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے غیب کو مطلع کرے گا۔ جس کو چاہے گا اپنے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اپنے غیب پر مطلع کرے گا، لیکن فراڈیوں سے بچ کے رہنا۔ اب یہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک نشانی یہ ہوگی، اب ان پیغمبر علیہ السلام کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ غیب کو یا غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہوں گے۔ بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے ایسے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور پرہیزگاری کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، تو اللہ تعالیٰ تم کو سب سے بڑا ثواب عطا فرمائے۔ ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ضرور آتے رہیں گے۔ ایماندار لوگ ایسے رسولوں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ایمان لاویں گے اور پرہیزگاری کریں گے، بچتے رہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے معیار پر ہوگی یہ لوگ پاک ہوں گے، جو ان پر ایمان نہ لائیں گے وہ ناپاک ہوں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی پیغمبر علیہ السلام آئے اس کو اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم ہو اور تمہارے دلوں کا بھی علم ہو، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہو، اس رسول پاک پر ضرور ایمان لانا اور پرہیزگاری کرنا، عالموں اور درویشوں سے بچنا۔ یہ دنیا کے عالم اور درویش تم کو اس گڑھے میں پھینک دیں گے جہاں سے تم نکلنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ضرور آتے رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہوگا۔ ان پر ضرور ایمان لانا، جو ایمان لائے گا وہ پاک ہوگا اور پرہیزگاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دیا ہے اور اب بھی دیتا ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے اب دیا ہے وہ رسلیں ہی جمع کا صیغہ ہے، یعنی آنے والے سب پر رسولوں پر ایمان لانا۔ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ ناپاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی پاک کو ناپاک سے جدا کرتا رہتا ہے اور اب بھی کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافروں سے پاک کیا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے پاک کیا ہے، یمیز جدا کرتا ہے یا جدا کرے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے آنے والے سب رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے اور سچی پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس بات سے قیامت تک سچے مومنوں اور کافروں کو جانچتا رہے گا، جدا کرتا رہے گا کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ناپاک کو پاک سے جدا کرتا رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک ناپاک کو پاک سے جدا کرتا رہے گا۔ اب بس تم ایسے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضرور لانا جو اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم رکھتے ہوں اور قیامت کا علم رکھتے ہوں، تو تمہارے دلوں کا علم رکھتے ہوں۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کرتا رہے گا، پاک سے ناپاک کو جدا کرتا رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا ان مومنوں کو حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہیں، وہ مومن پہلے سب رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو بھی فرما رہا ہے، بس اے مومنوں تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے سب آنے والے قیامت تک سب رسولوں پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو قیامت تک آتے رہیں گے، تم پر اور تمہارے بعد جتنی بھی اولاد تمہاری آتی رہے گی، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب میرے آنے والے قیامت تک سب رسولوں پاکوں پر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرتے رہو، تو تم کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ بہت سے رسولوں پاکوں پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ بتاؤ کیا قیامت کے دن تک کوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا؟ یہ بتاؤ کہ کیا قیامت کے دن تک کوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا؟ اگر قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی پڑتال ہو۔ اگر قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی پڑتال کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی جمع لکھ دی ہے، یعنی سب رسولوں پاکوں پر ایمان لاؤ جو قیامت تک آئیں گے اور پرہیزگاری کرتے رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس میں سب مومن آگے جو قیامت تک آئیں گے، اس میں سب مومن آگے جو قیامت تک آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ مومن گزشتہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی مومنوں کو فرما رہا ہے، یعنی اے مومنوں تم آئندہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا جو قیامت تک انبیاء علیہ السلام ہوں گے، تم سب پر پرہیزگاری کرتے رہنا، تم سب پرہیزگاری کرتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور کسی پر ایمان نہ لانا، کسی پر ایمان نہ لانا، یہ پرہیزگاری کرتے رہنا، صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور پرہیزگاری کرتے رہنا، یعنی اور سے بچتے رہنا جو اللہ تعالیٰ کے معیار پر ہو، تو تم اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک اجر عظیم اس دنیا میں اور ایک آخرت کو عطا فرمائے گا۔ ایک اجر عظیم اس دنیا میں لاشعوری زندگی کی صورت میں ہوگا اور ایک اجر عظیم آخرت کو دائمی زندگی کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھتے رہنا کہ تم ہر ایک کسی پر ایمان نہ لانا، صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس سے پرہیزگاری کرتے رہنا، اس سے بچتے رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے وقفہ کے بعد آئیں گے، یہ رسول پاک بڑے بڑے وقفہ کے بعد آئیں گے، اس کو بھول نہ جانا، اس وقفہ سے تنگ نہ ہو جانا، اس پر صرف ایمان رکھنا، بس اس کے منتظر رہنا، بس اس کے منتظر رہنا۔ انتظار کرنا انسان اور مومن کی یہ عبادت ہے۔ تشریح آخری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اب چھوڑ دے ایمان والوں کو اس بات پر کہ کبھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور کبھی ایمان لانا چھوڑ دیا، کبھی پرہیزگاری کر لی اور کبھی پرہیزگاری کرنی چھوڑ دی، تو تم سب اس بات پر جو میرے سامنے بیٹھے ہو کبھی ایمان کو پکا کر لیا اور کبھی ایمان کو کچا کر لیا۔ اس کا کسی کو کیا پتہ چل سکتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کرتا رہے گا قیامت تک۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کر سکتا، کوئی ایمان لایا ہے یا کون ایمان نہیں لایا، کون پاک ہے کون ناپاک ہے، بس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے غیب کو مطلع کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو پیغمبروں علیہ السلام میں سے چاہے گا پسند کرے۔ یہ یہاں یجتبی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پسند کرتا ہے، یہ پسند کرے گا اپنے غیب پر مطلع کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پاکوں میں سے جس کو چاہے گا پسند کرے گا۔
بس آخری حکم اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، بس تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اور سچا ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب تم سب کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہو، تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی حکم ہے کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اور پکا ایمان لانا۔ تو مجھ پر یعنی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے لیے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ آنے والے پیغمبر علیہ السلام پر اپنے غیب کو مطلع کرے گا اور اس کو قیامت تک کا علم عطا کرے گا اور دلوں کا علم عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم اپنے رسولوں پاکوں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر سکتا ہے۔ تم اس بات پر ہو، تم میں ناپاک اور پاک موجود ہیں، تم میں پاک اور ناپاک موجود ہیں، میں صرف ان کو جانچنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کسی ایک کی پیروی نہ کرنا۔